کہ ایسے شیر کو بٹھایا گیا ہے جس کے منہ میں نہ دانت ہے نہ ہاتھ میں ناخن ہے. ان کو حکومت چلانے کے لیے بہت زیادہ پریشانی ہونے والی ہے. حضور کی بات نہیں مانتے تھے, انہیں کافر تک تعبیر کیا گیا تھا. لیکن آج جس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے کہ مسلمان چور مسلمان رہے گا, قاتل مسلمان رہے گا, ہم دلت کو اس لیے کہ بی سی بول کے بی جے پی یہ چیز کو بہت زیادہ اہمیت دے رہی. آج سب سے زیادہ غریب کون ہے؟ ایس ٹی ہے. اگر ہم ان کے ساتھ اگر قریب ہوتے ہیں, تعلقات ہمارے اچھے ہو جاتے ہیں, تو کم از کم وہ لوگ ہمارے ساتھ آ کے مل کے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. اگر اتر پردیش کے اندر سنگٹھن کے طور پہ ہم مضبوط ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ گرہن پورے طریقے سے لگ چکا ہوتا. ہم لوگ اپنے نمائندے بنائیں گے اور وارڈ لیول تک بنائیں گے, تاکہ ہماری کوئی بھی آواز جب ہم اٹھائیں تو ہمیں دیکھ کر کے شاید ان کو تھوڑا سیکھ مل جائے کہ جیت کر بھی جو لوگ ہار گئے ہیں, یہی ہمارے لیے فی الوقت کافی ہے. فی الوقت ایک راحت کی سانس کے لیے ہمیں کافی ہے. اس لیے کہ اب جو صاحب آ کے بیٹھے ہیں, یقیناً اٹل بہاری واجپئی ہوں یا جتنے بھی بڑے لوگ گزرے ہیں, وہ مل کے چلنا اور ہندوستان کی تہذیب کو کس طرح ملحوظ رکھ کر چلنا ہے, ان کو وہ لوگ واقف تھے اور وہ لوگ کامیابی سے حکومت کر گئے ہیں. ایک صاحب جو بیٹھے ہیں, انہیں کسی قسم کا کوئی احساس نہیں ہے اور اپنی حکومت جس طرح 10 سال سے چلائے ہیں, جس طریقے سے یہ سوچ کے, یقیناً میں یہ بات مانتا ہوں کہ ہندوستان میں اب ایک طبقہ بھی ایسا ہے جو اس بات کو لے کے خوش ہے کہ ہاں ایک آدمی تو ہے جو مسلمانوں کو سبق سکھا رہا ہے. یہ سوچ کے بھی ایک سوچ کے لوگ اس طبقے میں بھی آ گئے ہیں. لیکن فی الوقت کی حکومت یہ ہے کہ ایسے شیر کو بٹھایا گیا ہے جس کے منہ میں نہ دانت ہے نہ ہاتھ میں ناخن ہے. ان کو حکومت چلانے کے لیے بہت زیادہ پریشانی ہونے والی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 1 سال 1.5 سال, امید تو یہ ہے کہ 1 1.5 سال میں حکومت بھی چلے جائے, یہ بات بھی امید ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فی الوقت کی جو حکومت ہے وہ 1 سال 1.5 سال سے بڑھ کے سب کو ساتھ لے کے, یہ سب کا ساتھ, سب کا وکاس, یہ سب باتیں ہوئے تھے. لیکن 1 سال 1.5 سال میں سب کو ساتھ لے کے چلنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. ہر مسلمان کو یہ معلوم ہے کہ شرک اور شرکت میں ہمیں فرق معلوم ہے. تو اگر ہم کسی کے تیوہار میں جا کے ملتے ہیں, ان کی جس طرح یہ بات کہی گئی کہ ہم ٹوپی پہن کے یہ سمجھتے کہ بھائی ہم ان کے ساتھ ٹوپی پہنا لیے, ہم ان کے ساتھ ان کو ہم کھجور کھلا لیے, نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب فی الوقت یہ بات ضروری ہے کہ ہم بھی یہ سوچیں کہ ہمیں بھی, آپ شرک نہیں کر رہے ہیں اگر کسی کے تیوہار میں شریک ہو رہے ہیں, تو یہ بات کو معلوم ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ علماء کا رول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, اس لیے کہ سیاسی لوگ ہیں, سول سوسائٹی ہے, لیکن علماء اگر یہ چیز کو لے کے بڑھتے ہیں آگے کہ بھائی آپ شرکت کر سکتے ہیں, آپ شرک مت کیجئے, شرکت کیجئے. اگر شرکت کرنے سے کسی کو ہم خوش کر سکتے ہیں, تو یہی بہت بڑی بات ہو سکتی ہے کہ ہم انہیں خوش کر دیتے ہیں, تو پھر وہ ہمارے ساتھ مل کے آ سکتے ہیں. ہو رہا یہ کہ جس طریقے سے میں ہر آدمی کے میں سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد کا سب سے بہترین سکول تھا ایک زمانے میں, ابھی بھی ہے, لیکن وہاں پڑھنے والا بچہ بھی یہ بولتا ہے, میرا ساتھی یہ بولتا ہے کہ کافر. مطلب یہ بات ہو رہی کہ ہمارے تعلق سے جو مس انڈرسٹینڈنگ پھیلائی جا رہی ہے کہ مسلمان کافر کو بولتے ہیں, کافر کے ساتھ ظلم کرنے کی بات کرتے ہیں. تو اس کے لیے میں بولا کافر کون ہے؟ تو ہم لوگوں کو بولتے ہیں تم لوگ. میں بولا ہاں, تم لوگوں کو نہیں بولتے. دیکھ تاریخ ہسٹری میں جا کے دیکھ, وہ زمانے میں 1400 سال پہلے کیا ہندو وہاں پہ تھا؟ ہندو وہاں پہ نہیں تھا. وہاں پہ جو کافر بولا گیا تھا, وہاں کے لوگ جو لوگ حضور کی بات نہیں مانتے تھے, انہیں کافر تک تعبیر کیا گیا تھا. لیکن آج جس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے کہ مسلمان چور مسلمان رہے گا, قاتل مسلمان رہے گا, تو اس کو دور کرنے کے لیے جب تک کہ ہم تبلیغ کا کام نہیں کریں. دیکھیں, ہر مذہب میں چاہے اسلام کی بات کرو, ہندوازم کی بات کرو, بدھزم کی بات کرو, نان وائلنس ہر ایک میں ہے.
میں یہی کہتا ہوں کہ آپ یہ بات کریے کہ اس جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو دور کرنے کی بات کریے. ہم ان کے تہوار میں اگر شریک ہوں گے وہ لوگ خوش ہوں گے. ہم بلاتے تو لیڈر تو آ جاتے, لیڈر کو ہم ٹوپی پلا دیتے, کھجور کھلا دیتے, خوش ہو جاتے. لیکن ہم بھی اگر جائیں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ دور ہو سکتی ہے, جس سے کہ ہم اور قریب آ سکتے ہیں. خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ ایس سی اور ایس ٹی کو اگر ہم قریب کریں اپنے, تو یہ اس لیے کہ ہندوستان کی تاریخ اگر ہم اکنامکس کی بات کریں گے تو 25 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو 4,500 روپے کماتے, اور 25 کروڑ ایسے ہیں جو 6,500 کماتے, اور 25 کروڑ ایسے ہیں جو 9,500 کماتے, اور 25 کروڑ ایسے ہیں جو 14,900 روپے کماتے. تو غریبی تو سبھی میں ہے. آج اتفاق کی بات یہ ہے کہ یا یہ سمجھیے کہ انڈیپینڈنس کے بعد سے مسلمانوں کا ایک سٹرکچرل ڈسٹرکشن ہوا ہے, جس کی وجہ سے ہم آج 66% لٹریسی ریٹ ہمارا ہے, 71% نیشنل ایوریج ہے. تو اس کو اگر ہم وہ ذہن میں رکھیں گے تو ہم یہ چیز کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اور خاص طور پہ ہم دلت کو, اس لیے کہ بی سی بول کے بی جے پی یہ چیز کو بہت زیادہ اہمیت دے رہی ہے. آج سب سے زیادہ غریب کون ہے؟ ایس سی ہے, ایس ٹی ہے. اگر ہم ان کے ساتھ اگر قریب ہوتے ہیں, تعلقات ہمارے اچھے ہو جاتے ہیں, تو کم از کم وہ لوگ ہمارے ساتھ آ کے مل کے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. کسی چیز جو بات ہو رہی تھی کہ اگر عمران پرتاپ گڑھی کے گھر پہ حملہ ہوتا ہے تو ایسے 10 لوگ پیدا ہو جائیں گے جو آ کے حملے کو روک سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم تعلقات ہمارے نہیں بڑھائیں, سب بہت فرقہ پرستی تو ہندوستان میں آئی ہے. فرقہ پرستی میں یہ بولتا ہوں کہ پہلے ہم ہماری اصلاح اگر کر لیتے ہیں تو پھر اس کو ہم صحیح طور پہ صحیح رخ دے کے, صحیح اسلام کا صحیح رخ پیش کر کے, آئینہ پیش کر کے اس میں ہم اپنی ہم تعمیری کا ایک جز ادا کر سکتے ہیں, جس سے کہ ایک پھر سے بھائی چارگی کا ماحول بنے, پھر سے ہم ایک جگہ آ کے شیر و شکر کی طرح مل کے رہ کے بانٹ کے اپنے دکھ درد میں ساتھ دے کے آگے بڑھا سکتے ہیں. کہ ہواؤں کی مرضی پہ جانا پڑا, ہمیں کشتیوں کو بچانا پڑا. تو اس ذہنیت سے ووٹنگ کی ہے اتر پردیش کے عوام نے. لیکن کمزوری کہاں پہ ہے جو میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا؟ بڑے بڑے بھاشنوں سے, بڑے بڑے سیمیناروں سے ضرور میں سمجھتا ہوں اس سے تقویت ملتی ہے, لیکن جو اصل کام ہے وہ گراس روٹ لیول پہ جو نہیں ہو رہا ہے وہ کام ہے. کیمرے مین یہاں موجود ہیں, ہو سکتا ہے کہ ان تک آواز پہنچ جائے میری, کہ سب سے کمزور اگر سنگٹھن ہماری پارٹی کانگریس کا اگر ہے تو وہ ہے اتر پردیش. ورنہ یہ جو اتر پردیش نے جو تھوڑا سا کروٹ لی تو گرہن لگ گیا. جو گرہن پورا لگتا, اگر اتر پردیش کے اندر سنگٹھن کے طور پہ ہم مضبوط ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ گرہن پورے طریقے سے لگ چکا ہوتا. تو اپنی کمریوں پہ نظر ثانی کریں. بہت زیادہ تقریر کرنے کی مجھے عادت نہیں ہے. ہم لوگ گراس روٹ پہ کام کرتے ہیں اور آگے بھی کریں گے. IMCR کے لیے اعظم بیگ صاحب کی محنت کو میں سلام کرتا ہوں کہ ایک نوجوان جس طرح اٹھا ہے اور ادیب صاحب کا داہنا ہاتھ بن کر جس طرح وہ کام کر رہے ہیں, صلاح الدین صاحب, یہ لوگ, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد جو کام ہم لوگ چاہتے تھے کہ ہماری پارٹی کرے, ہمارے پاس یہ پلیٹ فارم ہوگا اور پورے اتر پردیش میں, پورے اتر پردیش کے سارے ڈسٹرکٹس میں ہم لوگ اپنے نمائندے بنائیں گے اور وارڈ لیول تک بنائیں گے, تاکہ ہماری کوئی بھی آواز جب ہم اٹھائیں تو ہمیں دیکھ کر کے شاید ان کو تھوڑا سیکھ مل جائے کہ پولیٹیکل پارٹی کیسے چلانی چاہیے یا کوئی بھی سنگٹھن کیسے چلانا چاہیے. نیشنل دستک کی آپ سے گزارش ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دبائیں, پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دبائیں.
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।